آج کل سعودی ویزوں اور وکالے کے بارے میں ہر طرف کچھ پریشان کن خبریں پھیل رہی ہیں۔ لوگ بہت کنفیوزڈ ہیں، لیکن ان باتوں میں سچ کتنا ہے اور افواہ کتنی؟ چلیں آج اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور حقیقت کو جانتے ہیں۔ جو سب سے بڑی افواہ گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ویزے تو مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اور دوسری بات جو لوگوں کو بہت پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے تیسے وکالہ کروا بھی لے تو وہ آگے جا کر کینسل ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان افواہوں میں کتنی سچائی ہے؟ آخر اصل حقیقت ہے کیا؟ السلام علیکم، سعودی اردو نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم اسی بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں تاکہ افواہ اور حقیقت کے درمیان کا فرق بالکل صاف ہو جائے۔ یہ معلومات بہت سے لوگوں کو بڑے مالی نقصان سے بچا سکتی ہیں، اس لیے اس پورے تجزیے کو آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ کیا سعودی ویزے واقعی بند ہو گئے ہیں؟ تو دیکھیں، جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ویزے مکمل طور پر بند نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ کچھ قسم کے ویزوں کا جو پروسیس ہے وہ سست ضرور ہوا ہے، اور اسی سست روی کی وجہ سے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سب کچھ بند ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سست روی ہے کیوں؟ دیکھیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کچھ ممالک کے لیے عارضی طور پر ورک ویزے روکے گئے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ سسٹم میں کچھ اپڈیٹس چل رہی ہیں، اور تیسرا قانونوں کو پہلے سے زیادہ سخت کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اصل میں ایک بہتر نظام کی طرف قدم ہیں، نہ کہ سسٹم کی مکمل بندش۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بڑے خدشے کی طرف کہ وکالہ کینسل ہونے کا سچ کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وکالہ یعنی وہ الیکٹرانک اجازت نامہ جس کے ذریعے ایجنٹ ویزا پروسیس کرتا ہے، اس کے بارے میں آج کل بہت سی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی لوگوں کے وکالے کینسل ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں، کچھ مخصوص کیسز میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی عام بات نہیں ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہو رہی ہو۔ وکالہ کینسل ہونے کی کچھ خاص وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کمپنی کی طرف سے اپروول نہ ملا ہو، یا سسٹم میں کوئی تکنیکی تبدیلی یا چیکنگ کا عمل چل رہا ہو، یا پھر کسی درخواست دینے والے کا ویزا پروسیس ہی کسی وجہ سے ہولڈ پر چلا گیا ہو۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے جو ہر درخواست دینے والے کو متاثر کر رہا ہو۔ یہ صرف کچھ خاص اور انفرادی کیسز میں ہی ہو رہا ہے۔ تو اگر ویزے بند نہیں ہوئے اور وکالہ بھی ہر کسی کا کینسل نہیں ہو رہا، تو پھر اصل مسئلہ کہاں ہے؟ اصل مسئلہ دراصل لوگوں کی اپنی کچھ غلطیوں میں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا مالی نقصان کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہے جلد بازی۔ لوگ افواہیں سن کر گھبرا جاتے ہیں اور پھر جلدی میں وکالہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ اکثر غیر تصدیق شدہ ایجنٹس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ بغیر کسی تصدیق کے ایجنٹس کو پیسے دے رہے ہیں۔ یہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی رقم کو سیدھا فراڈ کے خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور تیسری غلطی وہ یہ ہے کہ ہر سنی سنائی خبر کو سچ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ غلط فیصلے کر لیتے ہیں اور آخر میں اپنا ہی مالی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ چلیں، ان ساری پریشان کن باتوں کے بیچ کچھ اچھی اور سرکاری خبریں بھی آ رہی ہیں۔ آئیے ذرا ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی حکومت نے کچھ لوگوں کے لیے ویزے کی مدت میں توسیع کی سہولت فراہم کی ہے، جو کہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے۔ اسی طرح ویزاز نیوز کی ایک رپورٹ ہے کہ کچھ کیسز میں لوگوں کو بغیر جرمانے کے ملک سے نکلنے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب صاف ہے کہ حکومت سسٹم کو بند نہیں کر رہی بلکہ اسے مزید بہتر اور کنٹرول کر رہی ہے تاکہ ہر چیز قانون کے دائرے میں رہے۔ تو اب سب سے اہم سوال، ایسے حالات میں آخر کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ایک بالکل واضح ایکشن پلان ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا قدم، بالکل بھی جلد بازی سے کام نہ لیں۔ دوسرا، کوئی بھی قدم اٹھانے یا کسی کو بھی پیسے دینے سے پہلے ہر چیز کی اچھی طرح تصدیق کریں۔ تیسرا، صحیح وقت کا انتظار کریں جب سسٹم پوری طرح سے بحال ہو جائے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اپنا کام ہمیشہ کسی مستند اور قابل بھروسہ ایجنٹ سے ہی کروائیں۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہر خبر سچ نہیں ہوتی، اور ہر افواہ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اصل کامیابی صحیح وقت پر تصدیق شدہ معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے میں ہی ہے۔ اگر آپ کو یہ سچی اور واضح معلومات مفید لگی ہیں تو اس تجزیے کو لائک ضرور کریں، سعودی اردو نیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ایسی ہی مستند اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔